بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر عیادت المریض، مریض کی عیادت۔ ذهب نجیب الی المدرسۃ، نجیب گیا مدرسہ کی طرف۔ ذهب نجیب الی المدرسۃ، نجیب گیا مدرسہ کی طرف۔ ذهب فعل، نجیب فاعل۔ ہاں جی، جار مجرور فعل کے متعلق ہو جائیں گے، فعل اپنے فاعل سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ بات جملہ پورا ہو گیا۔ لما دخل فی الفصل لم یجد هناک صدیقہ سمیرا، جب وہ داخل ہوا کلاس میں، فصل جماعت میں، نہیں پایا اس نے اپنے دوست سمیر کو۔ لما حرف شرط ہے، داخل برزن فعلا سیغہ واحد میں کرگائے فعل ماضی معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ جب وہ داخل ہوا، فی الفصلی جار مجرور کو فعل کا فی حرف جار، الفصلی مجرور جار مجرور کو فعل کا متعلق کریں گے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ لم یجد ہناک، لم یجد اصل میں کیا تھا؟ لم یوجد، بار وزن لم یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب۔ آج ہی ہم نے پڑھا ہے واجدہ یاجد وجودن، اس کا باب چلتا ہے واجدہ یاجد وجودن۔ یاجد اصل میں کیا تھا؟ یوجدو، واجدہ یوجدو تھا، تو کون سا قانون لگا؟ تو یاجدو بنا۔ جو واو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ عین لازمی کے درمیان آئے اس واو کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یوجدو، توجدو، اوجدو، نوجدو، یوجدونا، توجدونا، ان سب میں واو کو حذف کرتے گئے، یاجدو، تاجدو، یاجدونا، تاجدونا، یہ سارے واو حذف ہوتی جائے گی اور یہ بنتے جائیں گے۔ اچھا جی، اسی طرح ابھی فقہ میں آپ نے پڑھا واجبہ یاجب، وہ بھی اسی باب سے، اصل میں یوجب تھا، واو علامت مضارع مفتوح کا سائن لازمی کے درمیان آئی واو کو حذف کر دیا۔ اچھا جی، لم یجد اس نے نہیں پایا وہاں اپنے دوست سمیر کو۔ لما حرف شرط ہے، داخلہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، بالفصل جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اسے کہیں گے شرط۔ جب وہ گھر میں داخل، کلاس میں داخل ہوا، یہاں تک کیا ہے؟ شرط ہے۔ لم یجد، لم یجد اصل میں کیا تھا؟ لم یوجد، بر وزن لم یفعل، لم یوجد بر وزن لم یفعل، صیغہ واحد لم یجد اصل میں لم یوجد تھا، لم یوجد بر وزن لم یفعل، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف ثلاثی مجرد، مثال واوی، اسباب ضرب یضرب، واجدہ یوجد اصل میں تھا نا، اس سے واو کو حذف کیا، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، اس نے نہیں پایا، ہونا کا وہاں، یہ ظرف بنے گا مفعول فیہ، وہاں نہیں پایا کیا؟ صدیقہ ہو، اپنے دوست سمیر کو، صدیقہ ہو اس کا دوست، صدیق مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا مبدل منہ، سمیرن ہو گیا بدل، مبدل منہ اور بدل مل کر لم یجد کا دوسرا مفعول، یہ فعل اپنے فاعل سے اور دونوں مفعولوں سے مل کر جزا، اس شرط بنائی تھی نا، شرط کے بعد جزا آتی ہے،
شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ چلیں آگے پڑھیں۔ فَسَأَلَ عَنْهُ، اس نے سوال کیا اس سے، اس کے بارے میں، اس نے سوال کیا، عنہ اس کے بارے میں سوال کیا۔ سأل یسأل سؤالا، باب کیسے چلتا ہے؟ سأل یسأل سؤالا، سأل بر وزن فعل، صیغہ بعد میں کر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد محموز العین، اس میں ہوا ضمیر فاعل، عنہ جار مجرور اس کے متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ فَأَخْبَرَهُ أَحَدُ أَصْدِقَائِهِ، اسے خبر دی اس کے دوستوں میں سے ایک نے، بِأَنَّهُ مَرِيضٌ، کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے۔ خبر دی اسے اس کے دوستوں میں سے ایک نے کہ وہ بیمار ہے۔ اخبار فعل بولیے۔ صیغہ فاعل مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فیہ، صحیح اسباب افعال، ہو ضمیر اس کا مفعول، خبر دی اس کو، کس نے خبر دی؟ خبر دینے والے کون ہیں؟ وہ آگے ہیں۔ احد اصدقاء، اس کے دوستوں میں سے ایک نے، احد مضاف، اصدقاء صدیق کی جمع ہے، صدیق دوست، اصدقائی مضاف، ضمیر مضاف ہے، مضاف اور مضاف ہے مل کر احد کا مضاف ہے، یہ احد مضاف اور اگلا مضاف ہے مل کر اخبار کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ، بلکہ بھی آگے رہتا ہے بی انہ مریض، بارف جار، انا کیا ہے؟ انا کن حروف میں سے ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے، ہو ضمیر اس کا اسم، مریض اس کی خبر، انا اپنے اسم سے اور خبر سے مل کر با جار کا مجرور ہو جائے گا، یہ جار مجرور اخبار کے متعلق ہو جائیں گے، اخبار فعل اپنے فاعل سے مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ ایک بار آپ خود بولے نا، میں پھر بتاتا ہوں۔ اخبارہ میں ہو ضمیر منصوب متصل ہے، منصوب متصل آپ نے کیا پڑھا کہ ہمیشہ کیا بنتی ہے؟ مفعول، اور معنی کے لحاظ سے دیکھیں نا، خبر دی اس کو اس کے دوستوں میں سے ایک نے، خبر دینے والا کون ہے؟ دوستوں میں سے ایک، وہ فاعل ہے، تو یہ لما فرغ من الدروس ذهب لعیادۃ صدیقہ، جب وہ فارغ ہوا سبقوں سے، دروس درس کی جمع، فارغ یفرغ فراغتاً، تو گیا اپنے دوست کی عیادت کے لیے۔ اب یہ بھی جملہ شرطی ہے کہ جب وہ فارغ ہوا سبقوں سے، یہاں تک شرط ہے، تو اپنے دوست کی عیادت کے لیے گیا۔ اب اس کی ترکیب کریں بلا، صدیق، صدیق مضاف، ہی ضمیر مضاف ہے، مضاف اور مضاف ہے مل کر عیادت کا مضاف ہے، اپنے دوست کی، اس کے لفظی معنی کریں اس کے دوست کی عیادت، اپنے دوست کی عیادت کے لیے گیا۔ صدیقی ہی مضاف مضاف ہے مل کر عیادت کا مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کر نام جار کا مجرور، جار مجرور متعلق فعل کے، ذهب فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر پچھلے شرط کی جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ مضاف ترجمے میں نے کہا کہ وہ گیا اپنے دوست کی عیادت کے لیے۔ اپنے کیوں کیا اس کا معنی؟ ہی کو تو آپ ہو ماں پر آپ نے پڑھا، اس کا، اس کے معنی کرتے ہیں، تو یہ آپ کو پہلے بتایا تھا اردو میں ذہب فعل ہے نا،
اس کا فاعل کیا ہوا ضمیر جو واحد مذکر کے لیے، یہ آگے جو ہی ضمیر ہے یہ بھی واحد مذکر کے لیے، تو پھر فاعل اور مفعول کی ضمیر جب ایک ضمیر ہو تو وہاں ہماری زبان میں اس کا معنی نہیں کرتے بلکہ اپنا کہتے ہیں. مثلا ذهب الى بیتہ، وہ گیا اس کے گھر، اب اس کے گھر نہیں کہتے ہیں، وہ گیا اپنے گھر. ذهبت الى بیتی، ذهبت میں گیا، الى بیتی میرے گھر، اب میرے گھر نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں اپنے گھر، کیونکہ ذهبت میں بھی تو ضمیر واحد متکلم کی، بیتی میں یا ضمیر بھی واحد متکلم کی. میں گیا اپنے گھر. ذهبت الى بیتک، تو گیا تیرے گھر، تو تیرے گھر یہاں پہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں تو گیا الى بیتک اپنے گھر. سمجھ آئی بات؟ یہ ایک جملے میں جو ضمیریں آئی ہیں، جب ایک طرح کی ضمیریں آئی نا، واحد مذکر مخاطب کی ضمیریں آئی ہیں، فاعل میں بھی، مفعول میں بھی، یا مضاف مضاف الیہ میں بھی، تو وہاں اس کا پہلی دفعہ تو اس کا معنی آپ نے کیا میں کیا، آگے اس کا معنی اپنا کریں گے. اس طرح تو کیا تو آگے اپنا معنی کریں گے اس کا، جب دوسری دفعہ وہی ضمیر آئے گی. لما داخل فی بیت صدیقہ سلم علیہ، جب وہ داخل ہوا اپنے دوست کے گھر میں اس نے اسے سلام کیا. یہ بھی یہاں تک جو ہے جب وہ دوست کے گھر میں داخل ہوا یہاں تک ہے شرط، اس نے سلام کیا، اسے یہ جزا ہے. اس کی کریں ترکیب، سلم بر وزن فعل، سلم یسلم تسلیما، سلم بر وزن فعل، صیغہ باب ذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید فی، سیئت باب تفعیل اس میں ہوا ضمیر فاعل، علیہ جار مجرور، العارف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور کو فعل کے متعلق کریں گے، فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر پچھلے جملہ شرطیہ شرط کی جزا، شرط و جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ. وَسَأَلَهُ، اس نے سوال کیا اس سے، اس کی ترکیب کریں، اس نے اس سے سوال کیا، یہ پورا جملہ ہے. سأل فعل بر وزن فعل، صیغہ بعد میں کر غائب اس میں ہوا ضمیر فاعل، ہو ضمیر اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. کیف حالک یا صدیقی، کیا کیسا حال ہے تیرا، کیا حال ہے تیرا ہے میرے دوست. کیف حالک، کیفا کو مبتدا بنا دیں، حالو کا حالو مضاف کا وزن مضاف مضاف مل کر خبر، یا کیفا کو خبر بنائیں، حالو کا کو مبتدا بنائیں، دونوں طرح بنا سکتے ہیں، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. یا صدیقی اے میرے دوست، یا کو کس کے قائم مقام کرتے ہیں؟ جی یا قائم مقام کس کے؟ آدو فعل کے، اس میں انا ضمیر فاعل، صدیقی صدیق مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول. آدو صدیقی کے معنی کیا معنی ہوگا؟ میں بلاتا ہوں اپنے دوست کو، تو یا صدیقی کہنے کا یہ مطلب بنا ہے میرے دوست، مطلب میں تجھے بلاتا ہوں. تو یہ قائم مقام ہے آدو فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، اگلا مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلی ہے. ٹھیک ہے. آگے قال صدیقہ اصابتنی بالامس الحمى، قال صدیقہ کہا اس کے دوست نے، اصابتنی، اصاب یصیب اصابتن، اصاب یصیب اصابتن پہنچنا لگنا، مجھے پہنچا، مجھے ہو گیا، بالامس گزرے ہوئے کل، الحمى بخار، مجھے کل بخار ہو گیا تھا. اصابتن اصاب یصیب اصابتن، اصابت اصل میں تھا اسوبت، اصابہ اصل میں تھا اسوبہ یصبب اسوابن، باب فعل ہے. اصابت اصل میں اسوبت بر وزن افعلت، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف. اسوبت واو متحرک تھی، اس کا ما قبل ساکن تھا، واو کی حرکت ما قبل کو دی.
تو واو ساکن ما کو مفتوح ہو گیا، واو کو الف سے بدل دیا. اصابتنی الحمہ اس کا فاعل ہے. نون، یہ جو نون ہے نا اس کو کہتے ہیں نون وقایا. نون یہ جو ضمیر سے پہلے آتے ہیں، وقایا کا معنی ہوتا ہے بچانے والا. یہ نون وہ نون ہوتا ہے جو فعل کو کسرہ سے بچاتا ہے. یعنی اگر یہ نون نہ ہو تو پھر اصابت ہے، آگے یا ہے تو یا سے پہلے تو کسرہ آتا ہے، ہمیں اس تا کے نیچے کسرہ دینا پڑے گا جو فعل کے ساتھ ہے. یہ تو فعل کو کسرہ دینا پڑے تو فعل پہ تو کسرہ آتا نہیں ہے، تو یہ جو نون اس لیے لاتے ہیں تاکہ فعل الگ ہو جائے اور فعل پر کسرہ نہ آئے، کیونکہ یا اپنے پہلے کسرے کو جاتی ہے. یہ نون فعل کو کسرہ سے بچانے کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں نون وقایا، بچانے والا نون، قاف کے ساتھ وقایا. الحمہ اس کا فاعل ہے. بالامسی بار فجار الامسی مجرور، جار مجرور کو اس کے متعلق کر دیں. ہاں یہ یا ضمیر رہ گئی، یا ضمیر مفعول ہے اس کا. پہنچا ہے مجھے، کیا پہنچا، کیا چیز ہے، ملا کیا چیز، الحمہ بخار. تو الحمہ بخار یہ فاعل ہے، نہ یا ضمیر مفعول ہے. بالامسی جار مجرور اس کا متعلق، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی ہے. کہا دوست نے، کیا کہا، مجھے کل بخار ہو گیا تھا. کہا دوست نے، یہ جو جملہ ہے نا یہ ہے قول. اگلا پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ ہے مقولہ. قول اور مقولہ مل کر بس مقولہ ہی کہہ لیں. ذهبت الى الطبیب، میں گیا ڈاکٹر کی طرف، میں گیا ڈاکٹر کے پاس. جی بولیں. ذهبت، پوری ضمیر پورا صیغہ بولا کریں. ذهبت بر وزن فعلت. ہاں ثلاثی مجرد صحیح. تو ضمیر فاعل ہے، طبیب جار مجرور متعلق ہے، ہو گیا فعل کی. میں گیا ڈاکٹر کے پاس. واخذت منه الدواء، اور میں نے لی اس سے دوائی. یہ بھی اخذت اخذ یاخذ اخذا، لینا. اخذت، اخذ نہیں، اخذت بر وزن فعلت. صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد صحیح. تو ضمیر فاعل، من ہو جار، من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور اس کا متعلق ہے. دوا مفعول، فعل اپنے فاعل سے مفعول سے اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ. میں نے لی اس سے دوائی. الآن قد تحسنت صحتی شیئا، الآن ابھی اس وقت، کچھ اچھی ہو گئی ہے میری صحت. قد تحسنت، تحسنت یتحسن تحسنا، اچھا ہو جانا، حسین ہو جانا. تحسن یتحسن تحسنا. تحسنت صحتی، صحت مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل. اچھی ہوگی میری صحت. شیئن کچھ، شیئن اس کا ہے مفعول. اچھی ہوگی، ٹھیک ہوگی صحت میری. شیئن مفعول ہے، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ. بلکہ الآن بھی مفعول ہے، مفعول فیہ. اب میری صحت اچھی ہو گئی ہے. سأعود إلى المدرسة بعد يومين. اعود، عاد یعود عودا، لوٹنا. عاد یعود عودا، لوٹنا، واپس ہونا. اعود اصل میں تھا اعود بار وزن افعل، صیغہ واحد متکلم فعل مضارع معروف. اس میں انا ضمیر فاعل، میں لوٹوں گا الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف. بعد یومین، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول ہے. میں لوٹوں گا الی المدرسہ، مدرسہ کی طرف. بعد یومین، دو دنوں کے بعد.
بعد یومینی مضاف الیہ مل کر اعود کا مفعول بنا دیں، فعل اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ۔ ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، ان حرف شرط ہے، شاء فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط۔ اگر اللہ نے چاہا یہ شرط بنا، یہ بعد والی پہلا پورا جملہ فعلیہ بنایا، اس کو جزا بنایا۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں لوٹ آؤں گا مدرسہ 2 دنوں کے بعد۔ قال نجیب، نجیب نے کہا شفاک اللہ، اللہ شفا دے تجھے۔ شفا کا شفا یشفی شفا ان فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور کاف ضمیر مفعول ہے، فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ۔ قال نجیب، قال فعل نجیب فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ کیا ہے؟ قول۔ شفاک اللہ، شفا یہ مقولہ۔ الان استأذن منک، اب میں اجازت طلب کرتا ہوں تم سے۔ استأذن یستأذن استئذانا، اجازت طلب کرنا۔ استأذن بار وزن استفعل، صیغہ فاعل متکلم فعل مضارع معروف، اس میں انا ضمیر فاعل، الان اس کا مفعول فیہ، من کا جار مجرور اس کا متعلق ہو جائے گا، فعل اپنے فاعل اور مفعول و متعلق سے مل